السلام علیکم۔ آپ سب کو میرے چینل پر خوش آمدید۔ جن کی جمع اجنا اور جنات ہے۔ عربی میں جن ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو نظر نہ آ سکے۔ چونکہ فرشتے بھی ہمیں نظر نہیں آتے، اس لیے عربی فرشتوں کو بھی جن کہتے ہیں۔ یہ مخلوق یعنی جنات کیونکہ جنت میں بھی ہماری نظروں سے پوشیدہ رہیں گے، اس لیے عربی لغت میں بہشت جنت کو کہتے ہیں اور ان کے لیے جنات کا لفظ بولتے ہیں۔ عجائب القصص میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ایک آگ پیدا کی۔ اس آگ میں نور بھی تھا اور ظلمت بھی۔ چنانچہ حق باری تعالیٰ نے نور سے فرشتہ اور دھوئیں سے دیو جنات پیدا کیے۔ جنات میں چونکہ نور اور ظلمت دونوں چیزیں تھیں، اس لیے بعض تو ایمان لے آئے، ایمان کے مشرک ہونے اور بعض کفر و گمراہی میں مبتلا ہو گئے۔ روایت صحیح میں منقول ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 1.25 لاکھ برس پہلے اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا کر کے زمین پر آباد کیا تھا۔ دنیا میں جنوں کی نسل کو بود و باش کے لیے جگہ نہ رہی تو اللہ تعالیٰ نے کچھ جنات کو ہوا میں رہنے کے لیے جگہ عطا فرمائی اور کچھ جنات آسمان و اول پر رہنے لگے۔ وہب بن مبنہ کی روایت ہے کہ مطابق جنات کی افزائش نسل کا یہ علم تھا کہ ایک حمل سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتی تھی۔ جب ان کی تعداد 70,000 ہو گئی اور شادی بیاہ کا سلسلہ جاری رہا تو پھر ان کی کوئی حد اور انتہا نہ رہی۔ جنات، فرشتے اور انسان میں فرق۔ اللہ تعالیٰ نے عارضی اور سمادی اعتبار سے اپنی مخلوقات کو 4 اقسام میں تقسیم کر کے پیدا کیا۔ پہلی قسم تو وہ ہے جن کی عقل، قوت، وہم و خیال اور شہوت و غضب پر غالب ہیں، انہیں ملائکہ کہتے ہیں۔ دوسری قسم، اس قسم میں وہ جاندار ہیں جن کی عقل، شہوت اور غضب پر وہم و خیال اس درجہ غالب ہے کہ ان کا ہر فعل وہم خیال کے تابع ہے۔ اس مخلوق کا جسم آگ و ہوا سے مرکب ہے۔ عربی زبان میں اس مخلوق کو شیاطین اور غیر معتبر افراد کو جن کہا گیا ہے۔ عربی زبان میں اس مخلوق کو شیطان اور غیر معتبر افراد کو جن کہا گیا ہے۔ تیسری اقسام، ان میں وہ جاندار شامل ہیں جن کو حیوان کہا گیا ہے۔ ان میں وہ حیوانات بھی شامل ہیں جن حیوانات میں شہوت کا غلبہ ہے، انہیں بہائم کہتے ہیں، اور جن پر غضب غالب ہے انہیں درندہ کہتے ہیں۔ اور چوتھی قسم، اور اس مخلوق کو عقل و وہم و خیال، شہوت، غضب اعتدال کے ساتھ عطا کیا گیا ہے۔ مخلوقات کے رہنے کا مقام۔ ان مخلوقات میں پہلی قسم کی مخلوق چونکہ دغا اور نافرمانی سے پاک ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے رہنے کا مقام آسمان مقرر کیا ہے۔ دوسری قسم کی مخلوق جنات کو زمین پر آباد کیا گیا اور ان کے تصرف میں بڑھنے والی چیزیں جیسے درخت، گھاس اور خود بخود پیدا ہونے والی چیزیں جیسے سونا، چاندی، لوہا، پتھر اور حیوانات، چرند و پرند کے اختیار میں دیے گئے ہیں۔ ان تینوں کی پیدائش کے بعد چوتھی قسم پیدا کی جسے انسان کہا جاتا ہے۔ انسان کو خدا تعالیٰ نے خلقت و وجود پہنایا۔ یہ مخلوق یعنی انسان ان تینوں قسموں سے مرکب ہو کر معجون کے طور پر ظاہر ہوئی۔ اس مخلوق کو عقل و وہم و خیال، شہوت و
غضب اعتدال کے ساتھ عطا کیا گیا اور تمام حیوانات، نباتات اور معارف کے لیے تابع فرمان بنا دیے گئے۔